شیر افضل مرور صاحب کا کیا اس وقت سٹیٹس ہے؟ کچھ بیان آتا ہے کہ جی وہ آج کنوے ہوا ہے، آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، وہ میرے خیال سے فارملی کنوے ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جو انفارمیشن آئی ہے ادھر کے جو وکلا ہے انہوں نے یہ کنوے کیا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ از نو مین ان دا پارٹی. ہاں جی. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو اس بارے میں علم نہیں ہے؟ ابھی یہ سنی سنائی کی بات کر رہے ہیں نا، تو فارملی ظاہری بات ہے ایک پارٹی میں پروسیس ہوتا ہے کہ فارملی پہلے وہ ان رائٹنگ ایک پرٹیکولر پرسن کنوے کرتا ہے سیکرٹری جنرل کو، سیکرٹری جنرل سے پھر آگے آتی ہیں، ظاہری بات ہے ایک چین آف کمانڈ ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ دیا ہے پی ٹی آئی سے متعلق؟ پی ٹی آئی اس وقت کئی گروہوں میں بڑھ چکی ہے. اب جو جلسہ ہوا ہے اس کے متعلق بھی کہ آسرائی بڑی اوپنلی ہو رہی ہے، صوبائی حکومت نے اس کو سپورٹ بھی کیا، اور اسی طرح نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہے. جی عمر صاحب، یہ واقعتاً ایسے دھڑے بندی چل رہی ہے، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. 550 دن سے زائد ہو گئے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری پارٹی انہی کو لک اپ ٹو کرتی ہے. اب دیکھیں ایک ایبسنس کی وجہ سے تھوڑے بہت پرابلمز ایشو بنتے ہیں، ٹینشن کے ایشوز رہتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے سارے ہی عمران خان کی کمانڈ کے اندر ہیں. اگر کوئی بھی چینج ہونی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے آتی ہے، جیسا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا صوبائی صدر علی امین کی جگہ جنید اکبر نے ہونا تو ہو گیا، تو اسی طرح یہ سسٹمیٹک کوئی کلینزنگ ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے تبدیلیوں کا موسم ہے، ابھی بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی. کوئی کے پی میں اعلیٰ سطح پہ یہ خان صاحب کا پروگرام دیکھیں، چیف سلیکٹر ہے، چیف سلیکٹر جدھر مرضی جس پلیئر کو کھلائے، کسی کو بینچ پہ بٹھائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. بلال صاحب مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ 5 کرسیاں لگا کے 5 افراد پی ٹی آئی کے ہی بٹھا دینا تو آپ کا اچھا ٹاک شو ہو جائے گا. آپ کو دوسری جماعتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میں 3 نہیں کہہ رہا، 5 میں آپ کو 5 بندے بھی گنوا دوں گا، کیونکہ آپ کسی بھی ایشو کے اوپر آپ کوئی سوال کریں گے تو یہ 5 ان کے فرنٹ رو کے لوگ ہوں گے، 5 مختلف بات کریں گے. تو یہ ٹوٹ پھوٹ اور یہ ایک ڈس آرگنائزیشن یہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک ڈسرپشن بھی ان کی طرف سے قومی اسمبلی میں دیکھتے ہیں. وہاں پہ اہم پبلک ایشوز پہ بات ہونی ہوتی ہے، اس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ میسج کنوے نہیں ہو پاتا جہاں سے ہونا چاہیے، یا یہ شاذ مطلب کہ وفاداری دکھانے کے لیے جو بھی ہے. وہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ پبلک ایشوز جب کوشچن آور میں ڈسکس ہونے ہو، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکس ہونے ہو، یہ ہر جگہ پہ آ کے اپنی ایک سیاسی یہی پالیٹکس میں، اور تاکہ خان صاحب راضی ہو جائیں کہ ہم نے ادھم مچایا تھا، یہ اس کی وجہ سے ہمیشہ تہس نہس کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ان کا سرکس جماعت کا ہی چل رہا ہے، جی چلتا رہے گا. ہمیں اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ہمارا فوکس اسی پہ ہی ہے جو ہم ایشوز جن پہ ہم ڈسکشن کرتے رہیں، چاہے وہ معاشی بہتری ہے. مذاکرات تو ایک معاملہ ایسا ہے کہ نہیں، مذاکرات کے اوپر دیکھیے ابھی کیا نہیں، دیکھیے مذاکرات کے اوپر آپ نے پہلے یہ بات کی تھی، اچھا کیا آپ نے یاد کرایا. دیکھیے مذاکرات کا ذرا تاریخ دیکھ لیجیے. پہلی نشست ہوئی، ان لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں ابھی ہمارے کافی لوگ نہیں آئے تو ہم پھر ملیں گے. 2-3 ہفتوں بعد مجھے یاد ہے پھر ملاقات ہوئی، یہ کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں، ہمیں مزید وقت چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں خان صاحب سے ایک ملاقات ہونی چاہیے. اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی، ان کی ملاقات ہوگی، یہ واپس آئے. 3 نشستیں 1.5 مہینے بعد یہ 2 صفوں کا ایک ڈیمانڈ بنا کے لائے، اور پھر کہتے تھے ہفتے کے اندر یہ پوری کرنے ورنہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. 1.5 مہینے لگے آپ کو اپنے 2 صفحے کے کاغذ ڈیمانڈ بنانے میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پورا نہیں کریں گے تو ہم بھاگ جائیں گے. انہوں نے پھر اگلی میٹنگ تک کا ویٹ نہیں کیا. آپ کو اپنی ایک ڈیمانڈ جو کہ میرے لیے مذائقہ خیز تھی اس کو بنانے میں 1.5 مہینہ لگ گیا، اور آپ کہتے ہیں اتنا بڑا کام ہے جو ہم ڈیمانڈ کریں اسی طریقے سے یا کر دیں ورنہ ہم نے آپ کو ملنا نہیں ہے. یہ کوئی مذاکرات کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ڈائلاگ کا طریقہ. اتنی جلدی جو تھی اس کی وجہ کیا تھی میں صاحب؟ وہ لطیف کوسا صاحب نہیں سر، دوسرا یہ کہ پہلے اگر اتنی ہی ارجنسی تھی تو پہلے 1.5 مہینہ کیوں لگا اس کام کو کرنے میں، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اس وقت کیا تھا؟ وہ امریکہ کی طرف نظریں تھیں، کیا تھا؟ مذاکرات سٹارٹ کس نے کیے؟ کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی، اور جس وقت بنائی سارے کہتے تھے ان سے بات چیت کون کرنا چاہتا ہے، مطلب یہ دیوانے کا خواب ہے. خان صاحب نے 2 ایجنڈے نکاتی ایجنڈا دیے، وہ اس وقت ہی دے کلیئرٹی سے. انہیں بھی پتا تھا کہ 2 کمیشنز بنانے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسیران کی رہائی، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ تھی. مگر کہتے نہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی خفیہ جو ہے نا مطالبہ ہے، اس لیے ٹائم باؤنڈ کیوں کیا تھا؟ اس وقت میں what went wrong؟ مطلب کیا were they expecting too much from the changes over there؟ کیا ہوا؟ کیا گزارش یہ پچھلے فیبرری سے نا انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی ہم نے ان جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے بات کرنی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. یہ رٹ رہی. ہم کہتے تھے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر ڈائلاگ ہو سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے تھے نا جی، ہم کہتے تھے، پیپلز پارٹی کہتے تھے. ایونچولی جب انہوں نے کمیٹی بنائی تب بھی انہوں نے بڑی ایروگنس کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی جی بات کرنی ہے یہ کمیٹی بات کرے گی، ان سے بھی کرنی ہوگی کر لیں گے. بہرحال آپس میں بیٹھے بڑے اچھے ماحول میں پہلی 2 نشستیں ہوئیں. جب یہ تیاری کے بغیر آئے ہم نے باہر جا کے ان کا تمسخر نہیں اڑایا. ہم نے کہا جی بڑی اچھے ماحول میں نشستیں ہوئی ہیں،
انہوں نے کہا کہ ان کو مزید وقت چاہیے، لے لیں مزید وقت، کوئی ایشو نہیں. میں خود امید کر رہا تھا کہ یہ جو ایک فورم بن گیا تھا، دس ول سرو ایز اے فورم فار اے وائڈر ڈسکشن. ان کے مطالبات کے علاوہ قوم کے لیے آپٹکس اچھی ہوتی کہ وہاں پہ ان کا سی ایم کے پی بھی آ رہا ہے، دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتحادی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آگے معیشت کے اوپر بھی باتوں کا وہ فورم بنے گا. اسپیکر صاحب اس سیشن کو چیئر کرتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ایک یونائٹڈ جنگ کا ایک فورم بنے گا جہاں سے یہ باتیں نکلیں گی. میں امید کر رہا تھا کہ اس طرف بھی بات جائے گی، مگر آپ اتنی ایک انریزنبل پوزیشن یہ آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ جس طرح ہمیشہ سیاسی بات چیت اور مذاکرات سے بھاگے ہیں. 2023 میں بھی یہ بھاگے تھے جب الیکشن کی ڈیٹ کی بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کا مظاہرہ کر چکے ہیں. ان نے پھر سے تو دیکھیے 1.5 مہینہ اگر آپ کو اپنی ڈیمانڈ بنانے میں لگتا ہے، یہ ایک بہانہ تھا بھاگنے کا. یہ جو اسامیاں ختم ہوئی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا میں موقف جاننا چاہ رہا تھا. یہ میجرز لیے جا رہے ہیں، کوئی 11,000 سے زائد اسامیاں ختم ہوئی ہیں، اس کے بعد اس سے کیا بینیفٹ کیا اس سے حاصل ہوگا، اور وہ جو لوگ ہوں گے ان کو کیا کہیں ضم کیا جائے گا یا ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ یہ دیکھیے 2 باتیں جی. یہ حکومت کی ایک کمیٹی ہے فار دا رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، جس میں حکومتی اخراجات اور حکومتی حجم اور حکومت کے سائز کو ریڈیوس کرنے کی کا ایک ٹاسک ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے، اور اس کی 5 وزارتوں کو بیچز میں لے کے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ہر حکومت کا ڈیزائن وفاقی حکومت کا اس طرح ہے کہ جتنی بھی آپ کی وزارتیں ہیں باقی سارے محکمے ان کے ساتھ ایڈمنسٹریٹولی اٹیچڈ ہیں. تو اس میں ایک ایک کر کے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ وہ ایسے ادارے ہیں جو کہ ڈپلیکیشن ہیں، 2-3 ادارے ایک جیسا کام کر رہے ہیں، یا 18ویں ترمیم کے بعد کوئی ایسا ادارہ یہاں پہ کام کر رہا ہے جو صوبائی کام بنتا ہے، ڈپلیکیشن ہے، ان اداروں کو یا ختم کیا جائے یا ضم کیا جائے. یہ کافی عرصے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. نہیں، ہاں جی، اور اب یہ ہو رہا ہے. یہ عملی طور پہ پہلے رپورٹیں بڑی بنتی رہی ہیں، مگر عملی طور پہ اب ہم نے اس کو پیس میل کر کے کہ 5 وزارتوں کو ایک وقت میں کنسیڈر کر کے اس کے فیصلے کیے جائیں، پھر اگلی 5 پہ چلا جائے. اس طرح کام ہو رہا ہے. تو یہ کام جاری ہے جی، اور امپلیمنٹیشن پہ بھی تقریباً 15 وزارتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں. بقیہ بھی تقریباً آپ کی 25 وزارتیں اور ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہے. حکومت کا سائز بہت بڑا ہے اور اس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے. مگر اس کے اندر جو اسامیوں کی آپ نے بات کی، دیکھیے ابھی تک بات ہوئی ہے کہ حکومت کے اندر وفاقی حکومت میں تقریباً 2,20,000 ویکنٹ پوسٹ ہیں. ہم نے یہ پرپوز کیا تھا کمیٹی نے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے میں سے 60% اسامیوں کو ایلیمنیٹ کیا جائے. یہ وہ ویکنٹ پوسٹ ہیں. تو 1.5 لاکھ کا ایک ٹارگٹ ہے جس میں سے تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 20,000 تک آلریڈی ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. باقی کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کا کام جاری ہے. باقی بھی جو جہاں پہ بھی ادارے ضم یا ختم ہونے کے نتیجے میں بھی اگر کہیں HR کم ہوگی تو ان کی رائٹس پروٹیکٹ کی جائیں گی اور اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار بنایا جائے گا، تب یہ کام ہوگا. جی چلیں.